کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ناظرین آداب، السلام علیکم۔ میں FM سلیم آزاد اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے خاص پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم صحافت کے ستاروں کو آپ کے روبرو کراتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شفیق صاحب۔ شفیق صاحب انڈو ایشین نیوز سروس کے لیے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے نمائندے ہیں۔ استقبال ہے آپ کا شفیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفیق صاحب کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ آپ نے ابتدائی جو جرنلزم آپ نے کیا ہے، صحافت کی ہے، انہوں نے بنگلور کا مشہور اخبار ہے سالار، اس اخبار سے آپ نے اپنے جرنلزم کی صحافت کی شروعات کی، اور پھر حیدرآباد میں اس وقت کا اپنے دور کا ایک مشہور اخبار، انگریزی اخبار نیوز ٹائم ہوا کرتا تھا ایناڈو گروپ کا، وہاں آپ نے 5 سال سے زائد عرصے تک صحافت کی، اور اس کے بعد آج IANS ایجنسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لمبا تجربہ ہے، 3 دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ شفیق صاحب رکھتے ہیں۔ میں اور آئیے ناظرین اب چلتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شفیق صاحب، پھر سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، اسکول کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے۔ اسکولی تعلیم میری عادل آباد میں ہوئی۔ میرا ذریعہ تعلیم اردو تھا، تو اردو میں ہی ہم لوگ جو ہے SSC تک ہم نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے انگریزی میڈیم سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ تو اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کس طرف جائیں گے آپ نے، مطلب ابھی انگریزی میڈیم کے بعد انگریزی میڈیم میں جب آپ نے داخلہ لیا تو آپ نے طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کہاں جائیں گے، پھر اسی دور میں سمجھتا ہوں آپ بنگلور آئے۔ ہاں، اسی دور میں دراصل میرے بڑے بھائی سالار سے وابستہ تھے، وہ سینئر صحافی محمد عمر فاروق صاحب، تو ان سے ہی متاثر ہو کر میں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے صحافت کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ تو کس طرح کا ماحول تھا بنگلور میں جب آپ آئے؟ تو کیا سالار اخبار وہاں سے تو نکل رہا تھا اردو میں، اور یہ مطلب ایک ایسے دور میں اور آپ اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسا دور تھا جب زیادہ تر جو پروڈکشن یا جو لوگ نکل رہے تھے وہ انجینئر اور ڈاکٹر بن رہے تھے، تو کیوں آپ کو صحافت ہی کی طرف کیوں جانا تھا؟ کیسے طے ہوا کہ گھر کے لوگ تو یہ بھی بول رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کو انجینئرنگ یا پھر ڈاکٹریٹ کرنی ہے، تو صحافت کی طرف کیوں جانا ہوا آپ کا؟ بچپن سے اخباروں کے مطالعے کا شوق تھا، روز اخبار دیکھتے تھے، اردو اخبار، اور ریاست کے، ملک کے اور دنیا کے حالات کے بارے میں جانکاری تو تھی، تو ایک دلچسپی تھی کہ بھئی یہ پیشہ جو ہے کافی اچھا ہے، اس میں ہم کو جو ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک چیز دلچسپی شروع سے رہی، جو آگے بڑھ کر جب ہم نے بھائی کو دیکھا، جو بھائی ہمارے بڑے بھائی عمر فاروق صاحب سالار سے وابستہ تھے، اور انہوں نے جو ہے کافی وہاں پر نمایاں خدمات انجام دی سالار اخبار میں، اور حیدرآباد سے دوسرے بھی سینئر صحافی تھے جو سالار سے وابستہ رہے، ان میں افضل خان صاحب تھے، غضنفر علی خان صاحب تھے، تو ان تمام صحافیوں نے نمایاں وہاں پر خدمات انجام دی۔ سالار کے جو بھی اس کی ترقی اور ترویج رہی، اس میں ان لوگوں کا کافی نمایاں رول رہا۔ شفیق بھائی نے عمر فاروق صاحب کا نام لیا، محمد عمر فاروق ہمارے لیے، ہماری جنریشن کے لیے آئیڈیل اور بہت ہی متاثر کرنے والے صحافی ہیں۔ وہ BBC سے لمبے عرصے تک وابستہ رہے، اور ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج بھی وہ اپنے سطح پر صحافت میں کام کر رہے ہیں۔ میں شفیق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحافت میں جب آپ آئے بنگلور میں، پھر آپ نے پولیٹیکل سائنس میں MA بھی کیا، حالانکہ صحافت کی ڈگری بھی کی، تو اس دوران کچھ ایسا کبھی کوئی ایسا موڈ ہوا کہ آپ کو صحافت کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، ایک بار جب ہم نے فیصلہ میں جب کر لیا تھا 1988 میں کہ صحافت کو ہی جو ہے بطور
پیشہ اختیار کرنا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ کسی اور جانب جانا ہے. تو ابتدائی دنوں کے بارے میں کس طرح کی رپورٹنگ ہوتی تھی سالہ بنگلور میں اور بنگلور کے آس پاس؟ کیا طریقے تھے اور کیا سسٹم تھا؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آج ہم بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. آج کے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. بے شک اب کافی تبدیلیاں آئی ہیں صحافت کے میدان میں. اس وقت وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت ہم جس اخبار سے وابستہ تھے اس میں تو کیلیگرافی ہوتی تھی. لوگ خوشنویس ہوا کرتے تھے، وہ خود لکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پرنٹنگ ہوتی تھی. کمپیوٹر بھی جب نہیں آیا تھا. بعد میں جب کمپیوٹر آیا تو تبدیلیاں دھیرے دھیرے آنا شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں خیر یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو خوشنویس تھے وہ اپنی ملازمت سے محروم بھی ہو گئے. لیکن تبدیلی تو بہرحال ٹیکنالوجی کی آنی ہی تھی جی، تو وہ آ گئی. اس کے بعد لیکن کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی نہیں تھی جب، یعنی یہ موبائل کی سہولت نہیں تھی، لینڈ لائن فون بھی نہیں تھا، نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو قارئین تھے وہ دوسرے دن اخبار کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ کیا خبریں ہیں جو ملک کی یا شہر کی، تو وہ جاننے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا تھا. آج تو بس لمحات میں آپ جان لیتے ہیں کہ دنیا کے کون سے کونے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ دور تھا جب اگلے دن کے اخبار کا انتظار ہوتا تھا. ایک بات میں نے غور کی جب آپ سے نیوز ٹائم میں جب جوائن کیے تھے ناڈو گروپ کے، اس وقت آپ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، تو ایک اردو اخبار میں کام کرنے والے صحافی کا انگریزی اخبار میں جانا وہ کس طرح سے چیلنجنگ رہا، اور کیا آپ کے جو کام کرنے کے طور طریقے تھے وہ کچھ بدلے، یا پھر کس طرح سے کچھ تجربات، کیسے تجربات رہے آپ کے؟ جس وقت میں سالار میں کام کر رہا تھا اسی وقت میں نے کوشش کی تھی کہ اردو سے انگریزی صحافت میں قدم رکھوں، تو کوشش تو اسی وقت سے جاری تھی. اس دوران میں نے مختلف اخبارات کے لیے لکھنا شروع کیا تھا انگریزی میں، لیکن میں سالار سے میری ریگولر جو جاب تھی وہ سالار میں ہی تھی. تو اس کے بعد جو ہے دلچسپی بڑھی اور میں نے اسی طرح جو ہے انگریزی صحافت میں قدم رکھا. غالباً آپ بلٹس کے لیے بھی لکھا کرتے تھے جی. تو بلٹس اس وقت کا ایسا اخبار تھا جو اپنے موضوعات کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول تھا اور لوگ اس کا انتظار کرتے تھے. تو کون سے ایسے سبجیکٹ تھے، کون سے موضوعات تھے جن کو آپ چنتے تھے؟ کچھ یاد ہے کہ کس طرح کے موضوعات پہ آپ نے لکھا ان دنوں؟ بلٹس ہفتہ وار اخبار تھا، تو موضوعات عام طور پر جو اس ہفتے کے اہم واقعات ہوتے تھے بنگلور میں یا کرناٹک میں، تو اس کے وہی موضوعات ہوتے تھے. لیکن جو واقعات مجھے یاد ہے، بنگلور میں اردو خبریں، دوردرشن پر اردو خبریں شروع ہوئی تھیں. جی. تو وہ وہاں کی مقامی تنظیموں نے، جو کنڑا تنظیمیں تھیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک بڑے پیمانے پر وہاں پر تشدد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اردو خبروں کو بند کرنا پڑا تھا. تو اس قسم کی رپورٹنگ تھی جو میں نے بلٹس کے لیے کی. اور یہ وہ دور تھا جب 1992 کے جو فسادات تھے وہ بھی کافی، یعنی بنگلور میں یہ ایسے واقعات تھے جو پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے. جی. تو جو صحافت کس طرح سے ان واقعات پر اثر انداز ہوتی تھی، یا واقعات کی جو رپورٹنگ ہوتی تھی کسی بھی، کیا ہم اس وقت اتنی آزادی تھی ہم کو کہ ہر چیز ہم قاری تک پہنچا سکیں؟ بالکل آزادی تو تھی، لیکن جو اخبارات کا اس وقت کا رول تھا بہت محدود قسم کا تھا. خاص طور پر اردو اخبارات جو تھے بس خبریں پہنچانا قارئین تک. اداریے اور دیگر مضامین تو ضرور ہوتے تھے، لیکن جو اس وقت کا ماحول تھا اس میں جو زیادہ تر فوکس ہوتا تھا وہ خبروں پر ہی ہوتا تھا. میں جاننا چاہوں گا شفیق بھائی کہ آپ کے بنگلور اور حیدرآباد کا جو سفر آپ کا صحافت کا ہے، اس صحافت کے سفر کے دوران
آپ کو متاثر کرنے والے آپ کے سینئر صحافی حضرات اور آپ کے ہمعصر لوگ اور ابھی جو میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ ان سے کس طرح سے متاثر رہے. کچھ افراد کے بارے میں خصوصاً بتا سکتے ہیں جو متاثر کرنے والا کام جنہوں نے کیا. عمر فاروق صاحب کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ہمارے لیے وہ مثالی کردار رہے ہیں اخبار میں, صحافت کی دنیا میں. بے شک عمر فاروق صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جو بھی صحافت میں آج جو کچھ بھی چھوٹا موٹا مقام ہے وہ عمر فاروق صاحب کو ہم نے قریب سے دیکھا کس طرح انہوں نے جو ہے اپنی صحافتی جو خدمات ہیں وہ انجام دی, اور بالکل وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے وہ, اور وہ چونکہ مختلف اداروں سے وابستہ رہے. اور دیگر جو سینئر صحافی ہیں ان میں ہمارے ایم اے ماجد صاحب ہیں, ایوب علی خان صاحب ہیں, جی بالکل, سید امین الحسن جعفری صاحب ہیں. ان لوگوں کو ہم نے قریب سے دیکھا کہ کس طرح جو ہے یہ اپنے صحافت کے اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ دکھاتے رہے مسلسل. ایک جو صحافی کا رول آپ اگر پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت کس طرح کا رول تھا صحافی اور صحافت کا, اور آج کیا اس رول میں تبدیلی آئی ہے تو کس طرح آئی ہے؟ جی تبدیلی تو کافی آئی ہے جی, کیونکہ آپ دیکھیے جو ٹیکنالوجی تبدیل ہوئی ہے. جب تو موبائل فون بھی نہیں تھا, بعد میں انٹرنیٹ آیا, اور آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, تو خبروں کا ڈیفینیشن ہی بدل گیا. یعنی خبروں کی جو پہلے خبر جو ہے یہ ہوتی تھی کہ لوگ دوسرے دن انتظار کرتے تھے اخبار پڑھنے کا, آج وہ نہیں رہا, کیونکہ آج ایک لمحے میں جو ہے آپ جان لیتے ہیں کہ جو ہے دوسری دنیا کے دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تبدیلی آئی, اور اس سے جو ہے صحافی پر بھی اس کے رول پر بھی جو ہے اثر پڑا ہے. صحافی کا رول اب بدل گیا ہے, یعنی خبریں ایسی ہو گئی, لوگ سٹیزن رپورٹر ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر, لوگ بریکنگ نیوز بھی اب سوشل میڈیا پر ہونے لگی ہے. تو یہ سب جو ہے اس کا اثر صحافت پر ہوا ہے, صحافیوں پر بھی ہوا ہے. ان کا اب رول یہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی واقعے کو اس کا گہرائی سے جو ہے مطالعہ کریں, اور ایسی بات قارئین تک یا ناظرین تک پہنچائیں جو وہ نہیں جانتے. یعنی ان کے علم میں ابھی وہ بات نہیں ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ملی ہے ان کو خبریں, تو وہ بالکل سرسری قسم کی ہوتی ہیں. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں, تو وہ سب جو ہے آج کل ایک صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب اپنی سٹوری میں سب چیزوں کا دھیان رکھے. تو ایک آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ کچھ ہی دیر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر میں ہم کو سوشل میڈیا پر اس کی انفارمیشن اطلاع ملتی ہے. تو دوسرے دن کا اخبار پڑھنے کا اگر کسی کو انتظار ہوتا ہے تو وہ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں اخبار پڑھیں جب ہم کو ساری اطلاع مل گئی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے ایک صحافی کو, اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا میں وہ آ نہیں پاتی. تو آج کس طرح کے چیلنجز آپ پاتے ہیں؟ پہلے جو آج سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں اس وقت ہم پہلے خبر میں دے دیا کرتے تھے اور مطمئن ہوا کرتے تھے, لیکن آج ایک صحافی کو مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, کن کن چیلنجوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ بالکل, صحافی کے لیے اب اسپیشل اسٹوریز ضروری ہیں. جی, اسپیشل اسٹوریز کے بغیر جو ہے وہ اپنے کام کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا. یہ ضروری ہو گیا ہے, اور ایک صحافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خصوصی اسپیشل اسٹوریز کے علاوہ وہ تجزیہ کرے, کسی بھی خبر کو لے کر اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالے, اور یہ بتائے کہ قارئین کو ہو یا ناظرین کو ہو کہ بتائے کہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ان پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا آج کے دور میں. صاحب کیا اس کو اب بھی اتنا سارا ہونے کے باوجود, مطلب ریسرچ کے لیے بہت سارے ٹول ہونے کے باوجود, آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے کوئی چیز کی سچائی تک پہنچنا,
صحافی کے لیے کیا آج بھی مشکل ہے؟ کئی چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں. پھر کئی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھئی جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہے، جو خبروں میں آ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کچھ اور بتانے کے لیے اطمینان بخش طریقے سے وہ دے سکتا ہے یا دینے میں کچھ ابھی بھی اس کے لیے مشکلات ہیں؟ صحافی کا جو بنیادی رول ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوا جی. اسے تو آج بھی جو ہے سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں وہ انہی قسم کے مسائل کا سامنا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ انفارمیشن تک رسائی کے باوجود آج بھی آپ کو جو ہے بہت ساری یعنی معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو وہ آسان تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مختلف ذرائع سے آپ کو جو ہے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ کام صحافی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. شفیق بھائی، آپ نے انگریزی میں بھی کام کیا اور اردو میں بھی کام کیا، اور بین الاقوامی ایجنسی میں ان دنوں کام کر رہے ہیں. IANS بہت مشہور ایجنسی ہے. اس کی خبروں کی کریڈیبلٹی اور اعتبار کو لے کر لوگ آنکھ موند کر جو ہے اس کی خبر جو دنیا بھر کے جو اخبار ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اس کو شائع کرتے ہیں. تو دونوں میں کام کرنا، اردو میں کام کرنا اور انگریزی میں کام کرنا، کس طرح کی یکسانیت ہے اور کیا الگ چیزیں ہیں؟ جی، اردو کے جو اردو اخبارات اردو قارئین کے لیے جو بھی مواد یا جو چیزیں انفارمیشن جو پہنچنی ہے وہ مخصوص طبقے کے لیے ہوتی ہے، اردو جاننے والے کے لیے. تو اس کے برعکس انگریزی کا جو انگریزی اخبارات یا دیگر زبانوں کے اخبارات ہیں ان کا رول کافی وسیع ہوتا ہے. تو اردو اخبارات ایک کمیونٹی کے مسائل پر خاص طور پر توجہ دیتے ہیں، اور وہ اب آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردو اخبار کے کچھ قاری آج بھی کچھ زیادہ جاننے کے لیے یا کچھ بڑے کچھ ایسے موضوعات کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے انگریزی اخبارات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس طرف آتے ہیں؟ بالکل، ایسے بہت سارے قاری ہیں جو دونوں اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں. اردو اخبارات آپ کو جو ہے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر معلومات فراہم کرتا ہے، جو سماجی مسائل ہیں، ضرورت بھی ہے. آج کل جو ہے اردو اخبارات میں سلسلہ پہلے سے ہے اور آج بھی ہے، انتقال کی خبریں ہیں، یا محلے کی کوئی معروف مشہور شخصیت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، وہ خبریں ہیں، یا جو مائنورٹیز کے ایشوز ہیں، حقوق ہیں. بالکل وہ آپ کو اردو اخبارات. تو ایسے کئی قاری ہیں جو اردو اخبارات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ساتھ میں انگریزی بھی دیکھتے ہیں. ایک بات میں نے غور کی ہے شفیق بھائی کہ ایک رپورٹر کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ ہم اگر فیلڈ میں جاتے ہیں، پریس کانفرنس کا کور کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو سوال بہت اہمیت رکھتے ہیں. سوال پوچھنا جو ہے ایسی، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوال پوچھنے پر ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کی انفارمیشن ملتی ہے. تو سوال کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے لیے صحافی کو، رپورٹر کو کتنی معلومات رکھنی ہے، اس کو کتنا اپڈیٹ ہونا ضروری ہے؟ بالکل، صحافی کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کسی پریس کانفرنس کو جا رہے ہیں تو، اور جو شخصیت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہے اس سے کس مسئلے پر آپ جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کا رد عمل کس موضوع پر نہایت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہوم ورک تو کرنا پڑتا ہے. ہوم ورک کر کے آپ جو ہے پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اور تبھی جو ہے آپ سوال کر پائیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں تو وہ سوال ہی، اس سوال کا جو جواب ہے وہ جواب ہی کئی بار خبر بنتا ہے، جبکہ جو سامنے والا شخص ہے وہ جو اطلاع لے کر ہم تک پہنچتا ہے وہ کہیں چھپی رہ جاتی ہے. تو آپ کے بہت سارے تجربے اس طرح کے رہے ہیں، خصوصاً سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں سوالات بہت اہم خبریں نکال کر باہر لاتے ہیں. بالکل، اس کا اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جس کا یہ کہنا کہ میں اس پر رد عمل ظاہر نہیں کروں گا، وہ خود ایک خبر بن جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا انکار
اس بات کسی بھی موضوع پر رد عمل سے انکار بھی جو ہے خبر بن جاتی ہے. بالکل, کئی بار نو کمنٹ جیسی چیز ہوتی ہے تو لوگ قارئین سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ چھپا ہوا ہے, یہ بتانا نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ. تو اسی سلسلے میں کئی بار ہم کو کریڈیبلٹی اور اعتبار کا جو ایک پیمانہ ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں ہمارے قارئین کو, یا پھر ٹی وی کی بھی بات ہم کریں گے, ٹیلی ویژن پر بھی اگر جو ہم خبریں دے رہے ہیں اس میں کتنا اعتبار ہے, کتنا صحیح ہے, اور کیا ہم جو چیزیں قارئین تک, ناظرین تک پہنچا کے مطمئن ہو سکتے ہیں. تو یہ پیمانے پر کتنا اپنے بھیتر اپنے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی جنگ ہوتی ہے, تو کیسی ہوتی ہے؟ بالکل, جب بھی آپ خبریں پہنچانا چاہتے ہیں اپنے قارئین تک, ناظرین تک, تو ہمیشہ یہ چیز آپ کے مد نظر رہنا چاہیے کہ آپ حقائق کو پہنچائیں اپنی طرف سے کسی اضافے کے بغیر. آپ حالات کو اس کے سیاق و سباق میں پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں جو ہے کسی اپنی رائے کا اظہار کسی خبر میں وہ ایک صحافی کے لیے مناسب نہیں ہے. اپنی رائے کا اظہار آپ دوسرے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اداریہ ہے, مضامین ہیں, لیکن خبریں جو ہے بالکل وہی ہونی چاہیے جو کہ حقائق کی عکاسی کریں. کیا آج یہی سلسلہ جاری ہے یا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو کچھ انگریزی اخباروں میں یا کسی بھی زبان کے اخباروں میں جو کچھ خبریں آتی ہیں, تو کیا یہ جو اصول ہے اپنے نظریے کو نہ ڈالنے والا, آپ اس کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, حالیہ برسوں میں اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. بات بڑی تشویشناک ہے کہ بہت سارے اخبارات یا دوسرے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ خبروں کے ساتھ ساتھ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرتے ہیں, اور بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ ملا دیتے ہیں. یہ خبر اور نظریہ مل جاتا ہے. بالکل اس میں جو ہے قارئین کو یا ناظرین کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی خبر ہے اور کون سا جو ہے ان کا نظریہ ہے. تو یہ خلط ملط کر دیا ہے لوگوں نے. تو کیا آپ کو اس کا مستقبل کس طرح سے نظر آتا ہے؟ کیا کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں اگر میں جاننا چاہوں آپ سے؟ تو نظریے اور خبر کے اختلاط کی جو بات ہم کرتے ہیں, تو کس طرح کے قدم اٹھائے جانے چاہیے اور کیا ممکن ہے ایسا؟ بالکل ممکن ہے کہ صحافی اپنے رول کو پہچانے اور جو اس کا بنیادی رول ہے وہی ادا کرے. اس سے بڑھ کر اگر وہ کسی نظریے سے متاثر ہو کر خبروں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے تو یہ تشویشناک بات ہے, اور یہ سماج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کرنا یہ چاہیے کہ صحافی جو ہے اپنی جو بھی سچائی ہے اس کو بیان کرے بغیر کسی چیز کی آمیزش کے. اور یہ بات موجودہ حالات میں جو صحافتی ادارے ہیں وہ مختلف نظریات سے یا جو بھی آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں, جس کی جھلک ہم کو روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے. ناظرین, جیسا کہ شفیق صاحب نے کہا کہ آج جو میڈیا کے مسائل ہیں وہ نظریے اور خبر کے ملنے کے یا پھر دونوں کے بیچ فرق نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سارے الزامات میڈیا پر لگتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں میڈیا نے ہمیشہ سماج میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. خصوصاً آپ دیکھیے کہ آزادی کے بعد جو سماج کی ترقی کا کام رہا ہے, یا سماج میں ہر دن سماج کو نئی اطلاعات فراہم کرنے کا کام ہے, یا غلط اور صحیح کے بیچ کا جو فرق ہے, ان سب باتوں پر میڈیا کا اہم رول رہا ہے اور اس کو ہمیشہ یہ رول ادا کرتے رہنا چاہیے. میں شفیق صاحب سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو سماج اور میڈیا کا جو تانا بانا ہے وہ اس کو کیسے ہونا چاہیے اور کیسا ہے؟ اگر آپ بتانا چاہیں اس پہ تو کس طرح سے دونوں کا جو تعلق ہے سماج اور میڈیا کا؟ بالکل, میڈیا کی سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ سماج کے وسیع تر مفاد میں کام کرے. سماج کے تئیں اس کی ذمہ داری غیر معمولی ہے. کسی اور پیشے کا حالات سے متاثر ہونا وہ انفرادی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میڈیا کے ادارے
حالات سے متاثر ہو جائیں اور اپنی بالکل خبروں کو اس ڈھنگ سے پیش کریں، اس نظریے میں ڈھال کر پیش کریں، تو یہ بات تشویشناک ہوگی سماج کے لیے۔ تو اس میں موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ میڈیا کے ادارے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس انداز میں کام کریں کہ سماج میں جو اتحاد ہے، جو ہم آہنگی ہے، وہ جو امن ہے، وہ برقرار رہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیا میں کوئی غلط خبر ہو اور اس سے، جس کو ہم افواہ کہتے ہیں، اور وہ خبر بن جائے تو بہت بار جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور دنگے فساد بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں آج دیکھیے آپ کہ کسی بھی کشیدگی کی صورتحال میں پولیس یا جو برسر اقتدار حکومت ہے وہ اکثر اپیل کرتی ہے کہ میڈیا کے ادارے احتیاط سے کام لیں۔ تو یہ تو میڈیا کو خود اپنی ذمہ داری پہلے سے سمجھنی چاہیے، کسی کی اپیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو جب وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو یہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ شفیق بھائی، آپ رپورٹنگ کے لیے، آپ کو چونکہ پورا جو کیریئر رہا ہے وہ رپورٹنگ کا رہا ہے، تو رپورٹنگ کے دوران آپ شہر سے باہر بھی کئی دوروں پر جاتے رہے ہیں، تو کچھ میں چاہوں گا کہ رپورٹنگ کے دوران کی کچھ یادگار واقعات اگر آپ کو یاد ہیں تو جو بھی آپ کو یاد ہیں آپ بتائیں کہ کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے کئی بار۔ ہاں، سفر تو ایک حصہ ہے ایک صحافی کی زندگی کا، شہر سے باہر اکثر جانا ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی صحافی کے کیریئر کا ایک جز ہے کہ آپ کو ان مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے جہاں تک عام طور پر عام لوگوں کی رسائی نہیں رہتی یا اس اسٹیج پر نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک جو مجھے واقعہ یاد ہے، یہاں حیدرآباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں کی ایک ٹیم کو یہاں سے بامبے لے جایا گیا تھا، بالکل فلائٹ کے ذریعے، اور وہ فلائٹ جو ہے ٹیک آف کی تھی بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے، اور وہاں پر چند گھنٹوں کے قیام کے بعد بامبے میں پھر جب ہم لینڈ کیے حیدرآباد میں تو نئے ایئرپورٹ پر کیے، تو وہ کافی دلچسپ تجربہ رہا۔ پہلے مسافر کی طرح اترنا اور لوگ ان کا آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو رپورٹنگ اور صحافت والا جو کیریئر ہے وہ اس جو شفیع بھائی نے بتایا کہ کئی بار ہم کو پہلی بار چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہ صحافت کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی پرکشش جو ہے وہ لمحے ہوتے ہیں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا شفیق بھائی سے کہ جو نئے لوگ صحافت میں آ رہے ہیں، میڈیا میں آ رہے ہیں، چاہے وہ متاثر ہو کے آ رہے ہیں یا پھر اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کس طرح کے ٹپس دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح اپنے کیریئر کو سجانے سنوارنے کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ جی، جو بھی نوجوان صحافت کے میدان میں قدم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، اگر آپ جرنلزم کا کوئی کورس کر لیں تو وہ تو شروعات ہے، لیکن جس انداز میں لوگ اس شعبے کو پیش کرتے ہیں، خود میڈیا کا ایک حصہ جس انداز میں گلیمرس انداز میں پیش کرتا ہے، ویسا نہیں ہے۔ اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اس میں ذمہ داریاں ہیں، تو جو بھی نوجوان دلچسپی رکھتا ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو سمجھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے، کیونکہ آج کل مواقع تو زیادہ ہیں میڈیا میں، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اب جو موجودہ تبدیلیاں آ گئی ہیں حالیہ عرصے میں، کہ کسی بھی قسم کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کے بغیر یا پھر جو ہے کچھ اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر لوگ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے خود کو صحافی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کو ایک طرح سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کو تعلیم، ایک تو پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جرنلزم کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر وہ ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ کے صرف گلیمر انداز میں، گلیمر سے متاثر ہو کر آپ آ رہے ہیں تو بہت لمبا وقت نہیں جی سکتے اس میں،
بہت لمبا وقت اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، نہ کوئی لمبا وقت گزار سکتے ہیں. بالکل. جو بھی آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ جلد یا بدیر سمجھ جائیں گے کہ بھائی کیا آپ پیش کر رہے ہیں، کس قسم کی خبریں آپ یا جو بھی آپ کا کے اسٹوریز ہیں وہ آ رہے ہیں، تو وہ زیادہ دیر چلنے والی چیز نہیں ہے. مطالعے کی ضرورت بھی ہے، جیسا کہ آپ بات چیت میں بتا رہے تھے کہ ایناڈو لائبریری کے بارے میں ہم کو بتا سکتے ہیں آپ کی کس طرح محنت ہوتی تھی اور کوئی خبر لکھنے کے لیے یا خبر سے متعلق مواد تلاش کرنے کے لیے کس طرح سے لائبریری میں کام کرنا پڑتا تھا. میں شفیق بھائی میں چاہوں گا کہ آپ وہ بتائیں اس لائبریری کے بارے میں. بالکل سلیم صاحب، ہمارا جو جنریشن ہے ہم نے تبدیلیاں دیکھی ہیں. جی بالکل. جب موبائل فون ہی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اور آج جب سوشل میڈیا بوم دیکھتے ہیں، یہ سب نہیں تھا نا. تو اس وقت جو ہے منحصر کتابوں پر تھے یا جو پرانی کلپنگز ہوتے تھے اس پر تھے. ایناڈو کی جو لائبریری ہوتی تھی وہ کافی، اس میں کافی مواد ہوتا تھا. کتابوں کے علاوہ کئی سارے کلپنگ فائلنگ ہوتی تھی. وہ لوگ باقاعدہ اس کو آرڈر میں رکھتے تھے کہ کون سے موضوعات پر جو ہے ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جب بھی آپ کو کسی موضوع پر لکھنا ہے تو وہاں جا کر وہاں سے لینا پڑتا. آج صورتحال ویسے نہیں ہے. آپ کو جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں فنگر ٹپس ایوری تھنگ از اویلیبل. آج سب کچھ موجود ہے. آپ اپنے موبائل پہ سب کچھ دیکھ لے سکتے ہیں. اب کئی برسوں پرانا مواد بھی آج دستیاب ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل انقلاب آیا ہے اس کے نتیجے میں آج یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ ہم جس زمانے میں شروعات کیے تھے تو جب یہ سب موجود نہیں تھا. اب بالکل مجھے اس بات سے، جیسا کہ یہ دو باتوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں ہم اخبارات کی کلپنگ سے اور کتابوں سے حاصل کرتے تھے، جو معلومات ہم حاصل کرتے تھے، آج بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم انگلیوں سے سیل فون یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ ہم تلاش کر لیں کہ گوگل میں کیا انفارمیشن ہے. تو اگر اس کو مجھے دو ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ جیسے ایک انگریزی اخبار میں خبر چھپی کہ پبلک گارڈن کے بارے میں خبر چھپی تھی کہ اس کے قیام کے بارے میں وہ ڈیٹ مس میچ ہو رہے تھے. جبکہ میں نے اس صحافی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے گوگل سے لیا ہے. جبکہ گوگل پہ جو انفارمیشن ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو مطلب وہ اس انفارمیشن کو صحیح ہے یا غلط ہے، اس کشمکش سے آپ بھی کئی بار گزرے ہوں گے. تو کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کیا مسائل اس میں پیدا ہو رہے ہیں؟ بالکل. آپ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، گوگل سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، اس کو جوں کا توں آپ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ اپنے ذرائع سے اس کو کراس چیک کریں. آپ کوئی بھی مورخ ہے، آپ جیسے تاریخ کی بات بتا رہے تھے، پبلک گارڈن کی تاریخ کی بات، تو آپ کسی کتاب کے حوالے سے اس کو جو ہے کراس چیک کر سکتے ہیں یا کسی مورخ سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ وہ مواد سب کچھ نہیں لے سکتے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. جی بالکل. شفیق صاحب نے بالکل صحیح کہا. ناظرین، جو صحافت کے بنیادی اصول ہیں، تحقیق کرنا اور کسی موضوع پر مورخوں سے بات کرنا یا اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے بات کرنا جو اس موضوع کو جانتے ہیں، آج یہ کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا جیسے کوئی خبر آتی ہے وہ 2-4 لائنوں میں کہیں گڈمڈ ہو کر رہ جاتی ہے. تو تحقیق کے معاملے میں شفیق بھائی سے بات کرتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے اور سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے. جو نئے صحافی ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پیشے کو بہت ہی معتبر بنا سکیں. میں آخری سوال شفیق بھائی سے پھر کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے پیشے کو معتبر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو مستقبل ہو وہ روشن ہو اور ہم سماج کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکیں. جی، اس کے لیے صحافی کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بیسکس کی طرف لوٹنا ہوگا. جو بنیادی صحافی کا رول ہے، سچائی کی تلاش،
وہی اس کو اپنا رول وہیں سے شروع کرنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا سماج کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو جو ادا کرنا ہے وہ بخوبی کر رہا ہے، یا لوگوں کو جو ہے لوگوں میں غلط باتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر جو بنیادی ہماری ذمہ داری ہے اس کو سمجھ جائیں تو پھر بہتر ہو سکتا ہے حالات پھر سے ایک بار صحافت کی۔ بے حد شکریہ شفیق بھائی، میں آپ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ بہت سے ایسے مسائل تھے جن پر آپ نے روشنی ڈالی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک اور صحافی کے ساتھ یہاں حاضر ہوں گے اور خوب سارے موضوعات پر گفتگو کریں گے، خصوصاً صحافت، صحافیوں کا رول اور سماج اور صحافت کا جو تانا بانا ہے اس پر ہم انشاءاللہ پھر اگلی بار اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔